الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك البر
رب الرؤوف الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وہ ہر چیز کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ کوئی شخص کسی چیز کا بھی بنانے والا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ صانع، وہ بنانے والا، وہ خالق جو ہے اس چیز کو بہت خوب جانتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کی ذات جو ہے ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور انسان کا بھی خالق اور مالک اللہ ہے، تو اللہ ہی اس کے صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں زندگی کے ہر شعبہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات پر زور دیا کہ تم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، اور اپنا تعارف کروایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے میرے محبوب کہ اللہ ایک ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اس کے برابر اور ہمسر کوئی نہیں، اسے عربی کے اندر کہتے ہیں کفوا احد۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد قیامت پر، یوم آخرت پر اور سلسلے نبوت پر کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اس کی ایمان کے بعد جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعوت دی ہے وہ زیادہ اہمیت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید پر، یوم آخرت پر اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، ساری انبیاء کی نبوت پر، خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کہ وہ آخر زمان ہے، ایمان کے بعد جن چیزوں کی دعوت قرآن نے زیادہ اہمیت کے ساتھ دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے جن کو گویا انسان کی فلاح اور کامیابی کا دار و مدار بتلایا ہے کہ اسی پر تمہارا دار و مدار ہے کہ تمہاری بخشش اس پر ہوگی، ان میں سے ایک تقوی ہے۔ ابھی جو میں نے آیتیں تلاوت کی یہ سارے آیتیں جو ہیں تقوی کے متعلق ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ یہ تقوی جو لفظ ہے یہ اسلام کی اصطلاح ہے، قرآن کی اصطلاح ہے، رب العالمین کی اصطلاح ہے، نبی کی اصطلاح ہے۔ تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ تقوی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتے ہوئے پھر اللہ کی ناراضگی اور اس کی پکڑ اور آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے فکر اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر کی جلد اول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہیں جسے حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں، جو علم قرآن میں خصوصی امتیازی اور بڑی مہارت رکھتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی اس خاص علمی حیثیت کی طرف توجہ دلائی اور اس کی تائید فرمائی۔ ایک دن ان سے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اے ابی بن کعب، تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ تو ابی بن کعب نے فرمایا کہ اے حضرت عمر، کبھی آپ کانٹوں کو بھرے کسی راستے میں چلنے کا اتفاق ہوا
یعنی ایسا راستہ کہ جس میں کانٹوں سے بھرا ہوا ہو، ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہو اور چھوٹا سا راستہ ہو۔ تو انہوں نے کہا ضرور اتفاق ہوا۔ آپ نے فرمایا، ابی بن کعب نے فرمایا، عمر اس وقت آپ نے کیا کیا، اس راستے سے گزرتے وقت آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے اپنے جسم کو اور کپڑوں کو سنبھالا اور خوب کوشش کی کہ اپنے جسم اور کپڑوں کو کانٹوں سے بچا کر صحیح سالم نکل جاؤں۔ ابی بن کعب نے فرمایا ذالک تقوی فذالک تقوی، بس یہی تقوی کی حقیقت ہے۔ تقوی کی معنی یہ کہ اللہ سے ڈرنا، دو معنی لکھیں، ایک یہ کہ اللہ سے ڈرنا، اور دوسرا معنی یہ لکھا ہے کہ محتاط زندگی گزارنا۔ متقی اس شخص کو کہتے ہیں، اہل تقوی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ میرے قابل احترام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، اب اس ڈر کو دو حصوں میں تقسیم کیجیے۔ ایک ڈرنا جو ہوتا ہے شر سے ڈرنا ہوتا ہے، اور ایک ڈرنا کسی کی خوف سے ہوتا ہے، اور ایک ڈرنا کسی سے احتراماً ہوتا ہے۔ جیسے انسان شیر سے ڈرتا ہے، اور ایک اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے، استاد سے ڈرتا ہے، اور اپنے بڑے سے ڈرتا ہے۔ یہ جو ڈرنا ہے، یہ ڈرنا نہیں ہے، یہ اصل کے اندر احتراماً ڈرنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ڈرنا اس کی خوف کی بنا پر ہوتا ہے، اور ایک ڈرنا اس کی احسان کی بنا پہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ دیکھو تم نے جو اللہ سے ڈرنا ہے، وہ کون سا ڈرنا ہے؟ وہ رحمان اور رحیم اور کریم ہونے کے ناطے سے۔ قرآن مجید کی صورت یاسین میں اللہ نے ارشاد فرمایا فخشی الرحمن بالغیب، اب ساتھ فرمایا کہ فخشی الرحمن بالغیب، وہ ڈرتے ہیں رحمان سے۔ اور جب رحمان ہوا تو ڈرنا کیا ہوا؟ یہاں جو ڈرنا ہے اس بنا پر ہے کہ وہ رحمان ہے اور انتہائی مہربان ہے ہم پر، اس بنا پر ہم ادب کے بنا پر اس سے ڈر رہے ہیں۔ ہم نے کچھ دیکھا نہیں ہے، قبر کے عذاب کو نہیں دیکھا، قیامت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ ڈرتے ہیں کس بنا پر؟ کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمیں اس نے پالا، ماں کے پیٹ میں پالا، جب ہمارے منہ میں ایک دان نہیں تھا اس اللہ نے ہمیں کتنے دو چشمے ہمیں عطا کی۔ پھر اس کے بعد اس رب العالمین نے ساری کائنات کو پالا ہے، اور میں بھی اس کائنات کا ایک حصہ ہوں، اس نے میری ہر ضرورت مربی ہونے کے ناطے سے سب کچھ مجھے عطا کیا، میں اس لیے ڈر رہا ہوں۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، یہاں پر کیا کہا کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوں گے اپنے گناہوں کے قیامت کے دن۔ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اب رب کہہ کر یہ تربیت میں داخل ہے کہ اس نے ہمیں پالا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تقوی جو ہے ایک قسم نہیں ہے، ایک تقوی خدا کے عذاب کو سامنے رکھے کہ وہ اللہ ہر قسم کا عذاب ہمیں دے سکتا ہے، جتنے ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، وہ ہمیں پکڑ سکتا ہے۔ قرآن مجید کی 20 مقامات پر ارشاد فرمایا کہ اللہ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَا، اگر میں چاہوں تو میں مسخ کر دوں، وَلَوْ نَشَاءُ لَتَمَسْنَا، میں تمہارے چہرے کو ملیا میٹ کر دوں۔ تو اللہ کے طاقت اور قدرت کو، عذاب کو دیکھ کر اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور دوسری وجہ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رب ہے، وہ ستار ہے۔ ہر شخص
اپنے طور پہ سوچے کہ ہم نے کتنی زیادتی کی، کتنی نافرمانی کی ہے، اس کے احکامات توڑے، ان کے بندوں پر ظلم کیا، اس کی مخلوق پر ظلم کیا، لیکن اس خالق نے ہم پہ پردے ڈالے۔ ہر شخص اپنے طور پہ سوچے کہ میں جو کچھ ہوں، قرآن نے ایک مقام پر بڑی پیاری بات کہی، انسان تو کیا کچھ ہے یہ تمہیں پتا ہے، ہم کتنے متقی ہیں، ہم کتنے اہل تقوی ہیں، اس کا فیصلہ ہمیں خود کرنا پڑے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس خالق نے ہم پہ ستار ہوا، ہمارے گناہوں کو چھپائے، اور ہم نے توبہ کر کے آئے ہوں، اس نے ہمیں گیلا نہیں دیا کہ تو نے یہ کیا وہ کیا، بخش دیا، اور ایک نہیں اعلان کیا، صرف یہ نہیں کہ ستار بنا، آواز دی، اور آواز دی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگ جنہوں نے میرے وہ بندے، گناہگار بندے جنہوں نے اپنے اوپر اسراف کیا، ظلم کیا، نافرمانی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمتوں سے نا امید نہ ہونا، ومن یغفر الذنوب جمیعا، کہ وہ اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہی کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میرے قابل احترام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، قرآن کے اندر یا شریعت کی اصطلاح میں جو تقوی کا لفظ ہے، اس تقوی کا ایک معنی نہ لینا، ورنہ آپ کو شیطان مس گائیڈ کر لے گا، ورنہ آپ کو شیطان گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ دیکھو اس خالق نے، اصل تو یہ کہ وہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، ہمارا مالک ہے، تو لہٰذا قرآن مجید میں تقوی پر زور دیا، اور وہ جو تقوی ہے خاص موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے ڈرایا اور اس کی تلقین کی اور ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو مسجد جمعہ میں آپ نے سب سے پہلے جمعہ پڑھایا، اور سب سے پہلے آپ نے خطبہ دیا، اور وہ خطبہ جمعہ اصل میں خطبہ تقوی تھا۔ اس میں آقا نامدار نے 8 دفعہ اپنی تقوی کے اندر بار بار فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا، ڈرو، اور وہاں پہ اللہ کے رسول نے اتنے فضائل بیان کیے کہ اس تقوی پر اللہ دنیا میں، آخرت میں، تنہائی میں، قبر میں، حشر میں کیا کچھ عطا فرمائے گا، اللہ کے رسول نے تفصیل سے بیان کیا۔ پہلا خطبہ ہے، پہلا جمعہ ہے، پہلی ریاست کی تقریر ہے۔ ایسے ہی جب نکاح کا خطبہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ ڈراتے ہیں۔ یہ جو میں نے آیتیں تلاوت کی، یہ سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے جو نکاح کے خطبے کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ نکاح کا جو خطبہ ہے آپ نکاح کے موقع پر سنتے چلے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی سنیں گے۔ ذرا غور کرنا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، وہاں جنت کا تذکرہ نہیں ہے، وہاں پر تقوی پر زور دیا کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ قربان جو اپنے خالق اور مالک سے، وحدہ لا شریک سے، کہ اس خوشی کے موقع پر کہا کہ مجھ سے ڈرو۔ اس میں سورۃ نساء، سورۃ احزاب، سورۃ آل عمران، 3 سورتوں کی آیتیں، سارا قرآن چھوڑ کر نکاح کا موقع بڑا اہم موقع ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس وقت ڈرایا ہے، جنت نہیں کھولی، ڈرایا۔ سب سے پہلی جو آیت میں نے تلاوت کی اسے آپ سن لیجئے، اور یہی آیت آپ نکاح کے موقع پر سنیں گے۔ 4 دفعہ اللہ نے نکاح کے موقع پر ڈرایا، اور ان میں سے ایک آیت سورۃ النساء کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ النساء کا خلاصہ کیا ہے۔
خلاصہ کے معنی لب لباب کیا ہے؟ فرمایا اللہ سے ڈرو. اصلاح معاشرہ کیسے ہوگا؟ اللہ سے ڈرو. علماء نے لکھا ہے کہ فوج سے، پولیس سے یا اسلحے کے زور پر امن نہیں آتا. امن اگر آئے گا تمہارے گھروں کے اندر، تمہارے معاشرے کے اندر، پوری کائنات کے اندر، وہ خدا کے ڈر سے اور تقوی سے آئے گا. اور یہ تصور کرے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ہر ٹیکنالوجی کام چھوڑ جاتی ہے. آخر یہ سمندر کس کے کہنے پہ چل رہے ہیں؟ یہ آسمان کا پورا نظام کیسے چل رہا ہے؟ یہ کتنے سونامی آ گئے؟ جب اللہ، اسی کو اللہ کہتے ہیں، اسی کے عذاب سے ڈرو کہ وہ زلزلہ لا سکتا ہے، وہ سونامی لا سکتا ہے، وہ انسان کو موت دے سکتا ہے. تو اصلاح معاشرہ ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہوگا، وہ تقوی کے زور پہ ہوگا. آپ کی بیوی بچوں کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا کریں. رأس الحکمہ مخافت اللہ، کہ انسان کی سب سے بڑی سمجھداری یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے. تو تقوی کے بارے میں وہ آیت جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. سورۃ النساء میں اور انداز سے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اے لوگو، یہاں پر یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں، اے مومنوں، یا ایھا الناس سارے لوگوں. وہ کافر ہے، اس کا ماننے والا ہے، نہیں ماننے والا ہے، اس کا منکر ہے، اسے کہا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو. یہاں پہ آگے اللہ نے فرمایا ربکم، کہ تمہارا رب جو تمہیں پال رہا ہے، جس کے کھا رہے ہو، تو ظاہر اسی کی گیت گاؤ. الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ جو تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے. تمہاری تاریخ کا بیان کیا کہ تمہارے نسل انسانی کا تحفظ کیسے ہوا. ایک انسان پیدا ہوا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے اپنی قدرت لفظ کن سے، اپنی قدرت کاملہ سے حوا کو پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اللہ نے ان دونوں کے ذریعے سے بہت سے مرد اور عورت پوری کائنات کے اندر پھیلا دیے. اب اللہ نے پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. مفسرین نے یہاں پر ایک دو نقطے لکھے کہ خدا سے ڈرنے کی دو وجہ ہیں، دو علتیں ہیں، دو وجہ ہیں. تم ڈرو، ایک تو وہ تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے. دوسری علت جو بتائی وہ یہ بتائی کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ تم ایک دوسرے جو تم پہ ظلم کرتا ہے، تمہارا حق نہیں دیتا، اور تم اسے کیا کہتے ہو؟ ارے ڈرو اللہ تعالیٰ سے، میرا حق ادا کرو. اچھا، تم دوسرے کو ڈرا رہے ہو اپنے حق کے لیے، دوسرے کو ڈرا رہے ہو کہ مجھ پہ ظلم نہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ تو اگر دوسری کو ڈرا رہا ہے اس بنا پر کہ خدا کا عذاب آ جائے گا، تو تم بھی تو ڈرا کرنا. لوگوں کو ڈراتے ہو، خود نہیں ڈرتے ہو. کسی کو کہتے ہو کہ بجلی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ، اس میں کرنٹ ہے، تو خود بھی نہ لگاؤ. دوسری کو ڈرا رہے اور خود لگاؤ گے تو ظاہر ہے مرو گے. تو قرآن نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر رقیب اور نگہبان ہے. اسے پتہ ہے کہ تم کتنی اللہ سے ڈرتے ہو، تم کتنی مخلوق کے حق کو ادا کرتے ہو. پھر قرآن مجید نے فرمایا کہ دیکھو یہ تقوی جو ہے صرف نہیں ہے کہ چند دنوں کے لیے، یہ چند سالوں کے لیے. اور تقوی کو کس انداز سے اور کب تک؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. یہاں مومن کہا، ناس نہیں کہا. یہ لوگوں ڈرو اللہ تعالیٰ سے حق تقاتہ، جیسے اس سے حق ہے ڈرنے کا. وہ حق کیا ہے؟ کہ وہ اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے. دوسرا فرمایا کب تک؟
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تم نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور آخری دم تک اس تقوی پر قائم رہتے ہوئے دل اور جان سے اپنے مالک کی فرما برداری کرتے ہوئے یہاں تک کہ تم کو اس فرما برداری کی حالت میں موت آ جائے۔ یعنی ایک نقطہ دیا، ایک تو ٹائم بتا دیا کب تک ڈرنا ہے، کیسے ڈرنا ہے، جیسے ڈرنے کا حق ہوتا ہے۔ کب تک ڈرنا ہے؟ فرمایا ساری عمر ڈر ڈر کے گزارنی ہے کہ یہاں تک کہ موت آ جائے، اور اسی حالت میں موت آ جائے کہ تیرے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو نقل کیا ہے الرحمن الرحیم کی ذیل میں۔ ایک آدمی بہت گناہگار تھا، وہ موت کے قریب اپنی بچوں کو بلایا اور کہا بیٹو میں تمہارے حق میں کیسا باپ ہوں؟ انہوں نے کہا جی بہت اچھے باپ۔ انہوں نے کہا دیکھو میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور خاک کر دینا، اور اس خاک کو سمندروں پر اور ہواؤں میں اڑا دینا۔ بیٹوں نے ایسے ہی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ ان سارے ہواؤں کو اور اس کی راہ کو جب جمع کریں گے، جمع کرنے کے بعد اللہ اس کو زندہ کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ دیکھ لیجئے یہ بظاہراً بغاوت ہے۔ تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اس پر بھی قادر ہیں کہ انسان کے راکھ ہو جانے کے بعد آپ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ میں نے تیرے عذاب، میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے اسے کیا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ میں نے تجھے بخش دیا اس بنا پر کہ تیرے دل میں میرے عذاب کا خوف تو تھا نا، اس خوف کی بنا پر اللہ نے اس کو بخش کیا اور جنت میں داخل فرما دیا۔ میرے قابل احترام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی موتی، ڈر ایک ایسی دولت ہے جس شخص کو نصیب ہو جائے کہ وہ اللہ بڑی طاقت والا ہے، وہ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ اللہ ہمارا رحمان اور رحیم و ستار ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے خزانے کھولتے ہیں۔ اب وہ خزانے کیا ہیں؟ وہ انعامات کیا ہیں؟ وہ بشارتیں کیا ہیں؟ وہ فلاح کیا ہے؟ قرآن نے ایک مقام پر فرمایا کہ لوگوں تم جب ڈرو گے اللہ سے، فرمایا لعلکم تفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب وہ کامیابی کی تفسیر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی۔ ایک فرمایا کہ جس وقت تم تقوی کی زندگی اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین سورۃ انفال میں چوتھے رکوع میں ارشاد فرمایا کہ جب تم متقی بنو گے، اہل تقوی بنو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو میں تمہیں کیا چیز عطا فرماؤں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم تقوی کا رویہ اختیار کرو گے، تم متقی بنو گے، تو اللہ اپنے خزانے سے تمہیں انعام دے گا، بشارت دیتا ہے، فلاح دے گا۔ وہ فلاح کیا ہے؟ وہ فلاح ہے فرقان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، میں تمہیں فرقان دوں گا۔ فرقان ہمارے اردو میں فرقان فرق کو کہتے ہیں، عربی میں بھی فرق کو کہتے ہیں، کہ آپ اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں گے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان اچھے اور برے کی تمیز کر لے، کسی بھی چیز میں کر سکتا ہے۔ سائنس ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، یہ جتنی مشینیں مہنگی مہنگی مشینیں ہیں، یہ کیا کچھ ہے؟ یہی بتاتی ہے کہ یہ بندہ صحت مند ہے یا بیمار ہے، فرق بتاتے ہیں، اور اس میں یہ بیماری ہے کتنی ہے، وہ فرق بتلاتی ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں فرقان دوں گا۔ اس فرقان
کو سمجھنے کے لیے اب یوں سمجھیے کہ جیسے انسان کے بدن کے اندر ناک ہے، ناک کی خاصیت کیا ہے کہ یہ سونگھتی ہے، صرف سونگھتی ہی نہیں اور بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے بڑے کمال رکھے ہیں کہ کسی جگہ پہ کچھ نظر نہ آئے، لیکن ایک انسان جب جاتا ہے تو پاؤں رکھتے ہی کہتے ہیں کہ یہاں پر آگ لگی ہے، کہتے یہاں پر کسی نے گندگی پھینکی، یہاں پر صرف آگ نہیں لگی، تاریں جلی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ناک کے اندر جو اللہ نے جو سسٹم دیا ہے یہ فرقان ہے، اسے خوشبو اور بدبو کی، اور بدبو میں بھی آگے کئی قسم ہیں اور خوشبو میں بھی آگے کئی قسم ہیں کہ آیا یہ گلاب ہے یا چنبیلی ہے، اللہ نے اس کے اندر یہ سارا سسٹم رکھا ہے۔ اگر ہم تقوی کی زندگی اختیار کریں گے، مومن کو کہہ رہے، عام انسان کو نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، یہ لوگوں ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اگر تم ڈرو گے تو اللہ فرماتے ہیں یجعل لکم فرقانا، میں تمہیں جیسے تمہارے ناک کے اندر اللہ نے سارے سسٹم رکھے ہیں، ایسے اللہ تمہارے دل کے اندر بھی ایسا سسٹم کو بحال کر دیں گے۔ اس میں ہے سسٹم، لیکن ہمارے گناہوں سے وہ سسٹم ہم نے خراب کر دیا۔ یہ آٹومیٹک سسٹم تھا۔ اب ہماری نگاہیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں، دل کی نگاہ، کہ گندا آدمی، برا آدمی نہیں اچھا لگتا، اس سے بدبو آتی ہے۔ کئی اللہ والوں نے دیکھا کہ برے آدمی سے بدبو آتی ہے، بدکار آدمی سے بدبو آتی ہے، کفر کی، جھوٹے آدمی سے بدبو آتی ہے۔ حیدر کرار جمعہ پڑھا رہے تھے اور دیکھا کہ ایک شخص آیا اور آپ نے کیا فرمایا کہ زنا کر کے آئے ہو۔ یہ کیا تھا؟ وہ فرقان تھا۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ صحابہ کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ خاص تھا، اللہ ہر ایک کو دے گا کوئی تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو جس وقت ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں فرقان دے گا ہمارے دل۔ فَأَلْقَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم القاء کرتے ہیں، ہم نے تمہارے اندر ایک سسٹم بنایا ہے، القاء ہوتا ہے کہ تقوی کا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہیں فجور کا، تمہیں خدا کی نافرمانی کا پتہ چلتا ہے، وَتَقْوَاهَا، اور تمہیں تقوی کا پتہ چلتا ہے۔ تو پھر ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ اگر ایک شخص کھڑے ہو کر اسلام کی نبوت کا دعویٰ کرے گا، ایک شخص ہو کر اپنی ولایت کا دعویٰ کرے گا، لیکن ہمارے پاس تقوی ہوگا، ہم پہچان لیں گے کہ یہ شخص نبی نہیں ہے، اس کے عادات نبیوں والے نہیں ہیں۔ دنیا کی ہر ٹیکنالوجی کو لیجیے، اگر ایک آدمی گدے کو کہے کہ یہ بہت زبردست ٹویوٹا کی کمپنی کی گاڑی ہے، تو بیوقوف آدمی تو مان لے گا، اس نے گاڑی دیکھی نہیں۔ اب اس کو تمیز نہیں ہوگی تو کہے گا جی اچھا یہ ہے ٹویوٹا کی کمپنی کی مرسڈیز، اس کو کہتے ہیں، کہے گا ہاں کیوں نہیں، اسی کو کہتے ہیں، اچھا۔ اور اگر کوئی شخص فرقان ہو، تمیز ہو، وہ قطعاً نہیں مانے، کہے گا بیوقوف ہے، یہ ارے بھائی یہ تم کیا کہتے ہو۔ ایسے ہی ایک نبی، ایک آدمی جانور ہے، گدھا ہے، اس کے اندر کوئی انسانیت کی چیز نہیں ہے، وہ مخلوق کے خدا کو برے الفاظ سے وہ کہتے ہیں یہ نبی ہے۔ تم جانور کو نبی کہتے ہو؟ نبی وہ ذات ہوتی ہے کہ جو اللہ کی ذات اس کو سلیکٹ کرتی ہے، منتخب کرتی ہے۔ تو ایسے ہی ہر چیز میں ہمیں فرق نہیں پتہ چلے گا، اچھے میں برے میں کب نہیں ہوگا، جب ہمارے اندر تقوی نہیں ہوگا۔ ہر شخص ہمیں دھوکہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اگر آپ پڑھے لکھیں، آپ کے پاس کچھ تعلیم ہے، آپ انگریزی جانتے ہیں، آپ عربی جانتے ہیں، آپ اردو کسی ملک کی زبان جانتے ہیں، تو آپ کو کوئی دھوکہ دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر ہمارے اندر تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دھوکہ نہیں دے سکے گی۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔
تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی میں ایک چیز دوں گا. وہ کیا؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. یہ الگ چیز ہے کہ اللہ تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا. کیسے دور کر دے گا؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فلانی چیز تم سے دور کر دوں گا، اور دوسرا فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. فرمایا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں. بعضوں نے لکھا ہے کہ فرقان کا تفسیر یہ ہے کہ اللہ تمہیں فضل عطا کر دے گا. اور فضل علم ہے. علم کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان جہالت سے دور ہو جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ چند چیزیں عطا کرنے کا وعدہ کیا، بشارت دی دنیا کے اندر، اور ایک اور چیز بھی عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے سورۃ طلاق کے اندر. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو لوگ تقویٰ کا رویہ اختیار کرتے ہیں، جو متقی بنتے ہیں، محتاط زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری یہ دی، انعام یہ دیا کہ مشکلات اور سختیوں سے نجات کی راہ پیدا کر دے گا. وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، مخرجہ کے معنی کہ اللہ ان کے لیے مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، بیماری سے اللہ راستہ کی نجات کا راستہ اللہ بتا دے گا، پیدا کر دے گا. اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ اس مشکلات سے اللہ اس کو نکال دیں گے. دوسرا فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان طریقوں سے رزق دیتا ہے جن کا ان کو گمان بھی نہیں ہوتا. اس کے اخراجات ایسی جگہ سے روزی آئے گی کہ اسے گمان بھی نہیں ہے کہ اس طرف سے بھی روزی آتی ہے. جیسے نہیں ہوتا خدا کا عذاب آتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ سونامی آئے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کے بارے میں اور بھی بڑی فضیلتیں فرمائی کہ جس وقت تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کی ذات دنیا کے اندر یہ چیزیں تمہیں عطا کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت ان کے لیے خاص خوشخبری ہے. ابھی میں قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے وہ آیتیں کھولی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے ہی متقیوں کو اجر دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہی جزا متقی کو، تقوی اختیار والے بندوں کو دیتے ہیں جن کی روحیں قبض کرتے وقت فرشتے اس حالت میں ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے سلامتی ہو. اب متقی آدمی کے لیے جب فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں تو وہ بڑی طیبین انداز، بڑے خوبصورت انداز سے آتے ہیں. اور دوسرا وَيَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو سب سے پہلے فرشتے باادب ہو کر سلام پیش کرتے ہیں کہ تمہاری روح لینے آئے ہیں. جنت کی حوریں اس کے سامنے ہو جاتی ہیں اور یہ سارے جنت کا منظر دیکھتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ان متقی اور مومن کے لیے ایک پھول لایا جاتا ہے جنت سے اور اس کے قریب کیا جاتا ہے، تو وہ جب سانس لیتا ہے تو اس کی روح اس گلاب کے پھول میں آ جاتی ہے. پھر یہ اللہ کی طرف لے جاتے ہیں. پھر ان کو ہوتا ہے فرمایا سلام علیکم ادخلوا جنت بما کنتم تعملون، سلام ہو تم پر، تم جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ جنت کا نظارہ دیکھتا ہے. دوسری مقام پہ فرمایا کہ جنتی جس وقت جنت میں قیامت کے دن جائیں گے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، لے جائیں گے متقی بندوں کو جنت کی طرف گروہ، زمر کہتے ہیں گروہ.
علماء نے لکھا یہ گروہ اپنے اپنے تقوی کے اعتبار سے ہوگا. جیسے ایک آدمی پڑھا لکھا ہے، کتنا پڑھا ہے؟ کوئی میٹرک پڑھا ہے، پڑھا لکھا یہ بھی ہے، ایف اے پڑھا ہوا ہے، کسی نے ماسٹر کیا ہے، کسی نے کیا کیا، ظاہر ہے اسی کے مطابق اس کو گریڈ دیا جائے گا. ایسے ہی گروہ جتنا تقوی ہوگا اتنے ہی اس گروہ میں داخل ہو کے عزت کے مقام پہ جائے گا، اس گریڈ پر جائے گا. تو جس وقت یہ اس کو جنت کی طرف چلایا جائے گا تو حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، تو سب سے پہلے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها سلام علیکم، تو جنت کے فرشتے ان پر سلامتی کریں گے. جب موت کے وقت سلام اور جنت میں داخل ہوتے وقت سلام ہوگا. تو کہیں گے طبتم، کہ تم بڑے پاکیزہ ہو، طیب ہو. فادخلوها خالدین، تم اس جنت کے اندر ہمیشہ رہو گی. پھر اللہ کی طرف سے جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم. جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ بھی کہے گا کہ رحم رحیم کی طرف سے تمہیں سلام ہو. پھر وہاں اللہ جلال میں آئیں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج ممتاز ہو جاؤ، آج الگ الگ ہو جاؤ. مجرموں، یہ غیر متقی لوگ الگ ہو جاؤ اور متقی الگ ہو جاؤ. آج میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میں متقی کو اور غیر متقی کو، موحد کو اور مشرک کو، نافرمان کو، فرما بردار کو، اور متقی اہل تقوی والوں کو اکٹھا میں برداشت نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا، تقوی اور محتاط زندگی اختیار کرے گا، اللہ دنیا میں بھی اسے عطا فرمائیں گے، موت کے وقت بھی عطا فرمائیں گے، اور حشر میں قیامت کے دن بھی اللہ عطا فرمائیں گے. قرآن مجید نے ہر عمل کو یہ بتایا کہ اس کی اصل روح اور جان جو ہے وہ تقوی ہے. ہر چیز کا محرک ہو. نماز کا ٹائم ہے، میں اللہ سے ڈروں. لباس پہن رہا ہے کہ دیکھے کہ میرا اللہ کہیں ناراض تو نہیں ہے، میں اس کو ناراض تو نہیں کر رہا. قربانی کی جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا ارشاد فرمایا؟ روزے کے وقت اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہر چیز کے بارے میں جب فرمایا کہ تمہاری مجھے کوئی چیز نہیں پہنچتی، تمہارا تقوی پہنچتا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کے ہاں تمہارا کچھ بھی نہیں پہنچتا، نہیں خون پہنچتا ہے، نہیں گوشت پہنچتا ہے، نہیں جانور پہنچتا ہے، وہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے. وہ تقوی کیا؟ کہ اللہ نے مجھے حکم دیا قربانی کا، اور میں نے اللہ کے ڈر کے مارے میں کہ میں اس کے حق نہ مانوں، میں اس کو حکم نہ مانوں، اس کا عذاب آئے گا، وہ ناراض ہو جائے گا. یہ میں نے اس لیے قربانی کی، میں نے اس لیے روزہ رکھے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ اس لیے فرض قرار دے دیا کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. حج کے معاملے میں بھی اللہ نے فرمایا تقوی آ جائے. پہلے بیان کر چکا ہوں کہ شادی کے موقع پر اللہ ڈرا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقوی کے علامات بتائے، نشانیاں بتائیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میں متقی ہوں یا نہیں ہوں. متقی کی دو نشانیاں ہوتی ہیں، ایک ظاہراً ہوتی ہے اور ایک باطناً ہوتی ہے. جیسے انسان کی صحت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ایک اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے، ایک اس کے اندر کا سسٹم سے، اور ایک اس کے چلنے سے، عمل سے پتہ چلتا ہے. اب چہرہ بتاتا ہے کہ یہ شخص بیمار ہے یا صحت مند ہے، اس کی ٹور بتاتی ہے، اس کا کام کرنا بتاتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی پہلی آیت کے اندر، دوسری سورت بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے متقی کی نشانیاں بتائی ہیں کہ متقی کون سے لوگ ہیں.
اور وہی آیت قبر پر پڑھی جاتی ہے، سرہانے پڑھی جاتی ہے سورۃ بقرہ کا۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ ہے کتاب، یہ تمہاری ہدایت کے لیے، اس میں شک کوئی نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے علامات، نشانیاں بتائیں کہ متقی کون ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے نبی نے جو بتایا ہے بغیر دیکھے ایمان لا رہا ہے، لاتا ہے، یہ اندر کا ہے۔ اب یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اس کے دل میں ایمان ہے کیسے، وہ کیسے ظاہر ہوگا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب اندر کا چھپا ہوا تقوی اور ایمان اور ہدایت کیسے پتہ چلے گا؟ نماز سے پتہ چلے گا۔ پہلی نشانی یؤمنون بالغیب، دوسری نشانی نماز کی پابندی کرے گا، جتنی نماز کی پابندی کرے گا اس کا اتنا ہی تقوی ہوگا۔ اذان کی آواز آئی، یہ تڑف رہا ہے، جمعے کے لیے تڑف رہا ہے۔ تیسرا اللہ فرماتے ہیں نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے، پڑھتا نہیں کہا کہ نماز کی پابندی کرتا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ خوب اہتمام سے، شوق سے، ذوق سے اس کو پورا کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس کی تیسری نشانی یہ ہے متقی کی نشانی، اہل تقوی کے وصف اور علامت یہ کہ وہ جو مال اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اللہ کے دین پہ خرچ کرے گا، ہر کام کرے گا کہ اللہ کے دین کو فائدہ ہو جائے۔ بیان سنتا ہے، کر رہا ہے، سن رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے، اس کو پھیلا رہا ہے، ایک فکر اس کے اندر ہے کہ یار یہ میرا مال اس پہ لگ جائے، میری صلاحیت اس پہ لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اور چیزیں بتائی متقی کے لیے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جن کے اندر یہ صفات پائے جاتے ہیں یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہ کامیاب ہیں اور یہی متقی ہیں۔ قرآن مجید نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو لوگ متقی ہیں اس کی بڑی نشانیاں بتائیں، لیکن ان میں سے ایک نشانی جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں تنگی میں اور تکلیف مصیبت کے وقت، اور حق باطل کی جنگ میں صبر کرتے ہیں۔ صبر سے کئی مراد ہے کہ انسان تکلیف میں، جنگ میں، اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے لیکن یہ اپنے مزاج، اپنے اسلام کو نقصان نہیں دیتا، صبر کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمائے کہ انسان جس وقت اس پہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ خرچ کرتا ہے اپنی آسانی میں، مشکلات میں، اور ایک مقام پر فرمائے کہ اہل تقوی کا وصف یہ کہ وہ خوشی اور راحت اور تکلیف مصیبت دونوں میں، دونوں حالتوں میں خدا کو یاد رکھتا ہے۔ پیسہ نہیں ہے تو نفلیں پڑھ رہا ہے، فلانا پڑھ رہا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جب خوشی آئی یہ خدا کو بھول گیا۔ اللہ نے خوشی دی، مال دی، جان دیا، کچھ بھی دیا، یہ فوراً خدا کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ اور مصیبت آئی تب بھی متاثر نہیں ہوا، نمازیں نہیں متاثر، اپنے شریعت پر قائم رہا۔ اب یہی باتیں، یہ جو علامات ہیں، اسی طریقے سے تقوی آئے گا۔ صرف قرآن نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ متقی لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو تقوی آئے گا۔ اس کے معنی یہ ہوئے دنیا کے اندر اگر آپ اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو اردو کے ماحول میں جائیں گے، انگلش سیکھنا چاہتے ہیں انگلش کے ماحول میں جائیں گے، عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو عربی کے ماحول میں جائیں گے۔ اگر ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اسپتال کا ہاؤس جاب کرنا پڑے گا، اس ماحول میں جائیں گے۔ اگر آپ اہل تقوی بننا چاہتے ہیں، متقی بننا چاہتے ہیں تو متقیوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو میرے قابل احترام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، اس وقت میں نے قرآن مجید کی مختلف مقامات سے
تقوی کے بارے میں کہ تقوی قرآن کی روشنی میں کیا ہے. حدیث مبارکہ میں نے پیش نہیں کی, میں نے بتایا کہ قرآن کی روشنی میں تقوی کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. اللہ نے اس کا حکم دیا, اللہ نے اس پہ بشارتیں دی, موت کے وقت بشارتیں دی, دنیا میں بشارتیں دی, آخرت پہ بشارتیں دی, ان کی پہچان کروائے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تھے سفر کے لیے تو آپ دعا فرماتے, اللہم انی اسألک التقی والعفاء والغنی, اللہ تقوی کی دولت سے مجھے مالا مال فرما دے. اب تقوی کے لیے ذرائع ہیں, ایک تو یہ کہ دعا کرنی ہے اللہ سے, اللہ مجھے تقوی کی دولت سے مالا مال. تقوی آ گیا تو اللہ غیب سے روزی بھی دیں گے. تقوی آئے گا تو آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے گا, کوئی تم سے فراڈ نہیں کرے گا. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم اور اسلام کی چیزوں پہ توجہ دلاتے ہیں, توجہ دیتے ہیں, بیانات سنتے ہیں, ایسے ہمیں چاہیے ہم تقوی پر توجہ دیں, ان پر بیانات سنیں, اور اپنے اندر, اپنی اولاد کے اندر, اپنی بیوی بچوں کے اندر, اپنے معاشرے کے اندر اس کو پھیلانے کی اور اس کی دعوت دینے کی کوشش کریں. اللہ کی ذات سے التجا ہے, ان باتوں کو میں جو کمی پیش اللہ معاف فرمائے, اور جو اچھی باتیں اللہ کی طرف سے ہوئیں اللہ قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Message TV. This is your channel. This is your channel.